صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کے رب سے جوڑ دیتی ہے، قریب کر دیتی ہے اس کے رب سے۔ اور صبر کا جب بھی ذکر آتا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کا نام ذہن میں آتا ہے، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام پر بہت بڑی آزمائش آئی تھی، لیکن وہ اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہو گئے تھے اور بہت صبر کیا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ویورز، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتے تھے اور ان میں صبر بہت زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوشحال کیا تھا، بہت سارے مال و دولت سے نوازا تھا، بہت سارے باغات تھے، ان کے پاس کھیت تھے، گائے بھینسیں بھیڑ بکریاں بہت تعداد میں تھی، بے شمار ملازمین تھے ان کے پاس، بہت ساری اولاد سے نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو، بہت سارے مکانات تھے، بیویاں تھیں، بڑی خوشحالی تھی۔ لیکن ان کے جو ملک کا بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا، وہ غریبوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ جو علاقے کے ذرا صحیح لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، جو ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، ایک دن انہوں نے سوچا کہ ہم جا کر بادشاہ سے بات کرتے ہیں کہ وہ غریبوں پر اتنا ظلم نہ کیا کرے۔ جب وہ لوگ بادشاہ کے پاس گئے تو ان میں حضرت ایوب علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے جب بادشاہ سے بات کی تو وہ تھوڑے سے تلخ ہو گئے، لیکن جب حضرت ایوب علیہ السلام نے بات کی تو انہوں نے تھوڑی نرمی سے بات کی۔ ان کے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں سختی سے بولوں تو بادشاہ میرے مال مویشیوں کو یا میری آل اولاد کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ ویورز، انہوں نے یہ بات کی نہیں تھی، ان کے صرف دماغ میں یہ بات آئی تھی، ان کے ذہن میں یہ بات آئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے لیے سوچا، اپنے مال مویشیوں کے لیے سوچا، اپنی کھیتی کے لیے سوچا، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے بادشاہ کے ساتھ تلخ نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جب فرشتوں کے ساتھ شیئر کی کہ مجھے ایوب علیہ السلام کی یہ چیز پسند نہیں آئی، تو اس بات کو شیطان نے سن لیا۔ وہ کیسے اس بات سے پیچھے رہ سکتا تھا؟ اب شیطان کو تو موقع چاہیے تھا۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے میرے مالک، مجھے اجازت دیجیے، مجھے اختیار دیجیے حضرت ایوب علیہ السلام کی مال و دولت پر۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیرا یہ بندہ تیرا کتنا فرما بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال مویشیوں پر، ان کی جائیداد پر اختیار دے دیا شیطان نے ان کے باغات، ان کے کھیت جلا کر راکھ کر دیے۔ ایک ہی دن میں ان کے مال مویشی بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر انسانی روپ میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے ایوب، تیری تو ساری جائیداد ختم ہوگی، تیرے مال مویشی سب جل کر راکھ ہو گئے، کھیت جل گئے، باغات جل گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور کہنے لگے، کوئی بات نہیں، یہ اللہ کی دین تھی، اس نے واپس لے لی، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں اس کو شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پھر سے حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے میرے مالک، مجھے ایوب علیہ السلام کی اولاد پر بھی اختیار دیجیے، میں اس کو آزمانا چاہتا ہوں کتنا صبر ہے اس بندے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا۔ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام مکانات، گھر مسمار کر دیے، ان کے نیچے ان کے اولاد بھی آ کر ہلاک ہو گئے، ان کے سارے بچے فوت ہو گئے۔ وہ پھر سے انسانی روپ میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس سے حاضر ہوا، کہنے لگا، اے ایوب، تمہاری ساری اولاد ختم ہو گئی، تمہارے سارے بچے مر گئے، تمہاری بیویاں بھی مر گئیں کچھ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بات نہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ اس کی دین تھی، اتنا عرصہ میرے پاس رہی، اس نے واپس بلا لیا، مجھے کوئی شکوہ نہیں۔ شیطان کو پھر سے منہ کی کھانی پڑی، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے میرے مالک، مجھے اس دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر اختیار دیجیے، میں اس کو جسم کو بھی جلانا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس بندے میں کتنا صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، میں نے تجھے اختیار دے دیا، لیکن اس کی زبان پر اور اس کے دل پر تمہیں اختیار نہیں دوں گا۔ شیطان آیا تو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب وہ سجدے میں گئے، شیطان نے پھونک ماری تو ان کے پورے جسم میں حدت پیدا ہوئی، بڑی شدید قسم کی بیماری نے حملہ کر دیا، مختلف قسم کی بیماریاں لگی، لیکن ان کے جسم پر چھالے بننا شروع ہو گئے۔ پھر شیطان واپس چلا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی جب سکن جل گئی، چھالے پڑ گئے، چھالے پھوٹتے تھے، زخم بن جاتا تھا۔ جب کافی ٹائم گزر گیا، وہ زخموں میں اسمیل آنا شروع ہو گئی، پھر اس پہ کیڑے پڑ گئے، واللہ علم کہا جاتا ہے کہ کیڑے پڑ گئے۔ اور جب کوئی کیڑا زمین پر گرتا تو حضرت ایوب علیہ السلام اٹھا کر دوبارہ
زخم کے اوپر رکھ لیتے کہ یہ اللہ کے حکم سے پڑے ہیں، میں انہیں نیچے کیوں گرنے دوں؟ پھر بس حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کی، ان کا دل اور ان کی زبان ان کا ساتھ دے رہی تھی، جسم تو گل گیا تھا، اسکن جل جل کر ختم ہونا شروع ہو گئی تھی، زخم اتنے زیادہ تھے چل پھر نہیں سکتے تھے، لیٹے تھے۔ ایک بیوی ان کا ساتھ دیتی تھی، باقی بیویاں ساتھ چھوڑ کر جا چکی تھی، کچھ فوت ہو گئی تھی، کچھ نے ساتھ چھوڑ دیا، آل اولاد ختم ہو چکی تھی، جائیداد ختم ہو چکی تھی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بہت تھا، صبر نہیں ختم ہوا تھا۔ جب بہت عرصہ گزر گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بستی کے لیے خرابی ہے، اتنی اسمیل پھیلنا شروع ہو گئی ہے تو یہ ہم لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، ایسا نہ ہو کہ بیماری ہم لوگوں کو لگنا شروع ہو جائے۔ انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اٹھایا اور شہر سے باہر ایک کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ ان کی جو بیوی ان کے ساتھ تھی، بیوی نے اٹھایا ان کو اور جنگل میں لے گئے، جنگل میں انہوں نے راکھ زمین پر بچھائی اور اس کے اوپر حضرت ایوب علیہ السلام کو لٹا دیا۔ وہ ان کی خدمت کرتی، ان کو اٹھا کے بٹھاتی، ان کو رفع حاجت کرواتی، ان کو کھلاتی پلاتی، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام چل پھر نہیں سکتے تھے، ان کے جسم سے اسکن تقریباً ختم ہو چکی تھی، گوشت ختم ہو چکا تھا، صرف ہڈیاں رہ گئی تھی۔ تو وہ ان کی بیوی تھی جو ان کا ساتھ دیتی تھی، مال مویشی ختم ہو چکے تھے، جائیداد ختم ہو چکی تھی، پیسہ ختم ہو چکا تھا، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، جو پیسے ملتے اس سے کھانا خرید کر لاتی اور اپنے شوہر کو کھلاتی۔ ایک دن ان کو راستے میں شیطان مل گیا، انسانی روپ پہ تھا، کہنے لگا اے اللہ کی بندی، اپنے شوہر سے کہو مجھ سے مدد مانگے، میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، اس کے زخموں کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی اچھا میں بات کر کے دیکھتی ہوں۔ انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آج مجھے راستے میں ایک شخص ملا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ ان سے مدد مانگیں تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کو فوراً پتہ چل گیا کہ یقیناً وہ شیطان ہوگا۔ انہوں نے کہا تم شیطان کے بہکاوے میں آ گئی ہو، میں اس بندے سے مدد کیوں مانگوں، میں اللہ سے مدد کیوں نہ مانگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں تو میں اللہ ہی سے مدد مانگوں گا۔ کہنے لگی دیکھیں آپ اتنے عرصے سے بیمار ہیں تو پھر آپ اللہ سے دعا کیجئے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کی بندی، کہ تو نہیں جانتی کہ 70 سال سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت تندرستی کے ساتھ اتنی خوشحالی دے رکھی تھی کہ اب میں 70 سال اس آزمائش سے نہیں گزر سکتا۔ تو ان کی بیوی رونے لگی لیکن خاموش ہو گئی۔ پھر وہ گاؤں میں جاتی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، جو کھانے پینے کو ملتا لا کے حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلاتی اور صبر شکر کے ساتھ ان کی تیمارداری کرتی۔ پھر ایک دن وہ گاؤں میں گئی تو لوگوں نے نا ان سے کام کروانا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایک مریض کے پاس سے آتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں میں بھی بیماری پھیل جائے، اس کے ساتھ جراثیم آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کام کروانا چھوڑ دیا۔ اب ان کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں تھے، انہوں نے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کے ایک امیر زادی کو بھیج دی، اس کے عوض ان کو کھانا ملا، وہ لے کر آئے، حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلا دیا۔ دوسرے دن جب وہ گئیں تو پھر کام پہ نہیں رکھا کسی نے بھی، انہوں نے دوسری طرف سے بھی بالوں کی ایک لٹ کاٹی اور دوسری امیر زادی کو بھیج دی اور پھر کھانا لے کر آ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب کھانا دیکھا، کھانے میں کافی ساری چیزیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کی بندی بتاؤ مجھے یہ کھانا کہاں سے لے کر آتی ہے، کہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، وہاں سے مجھے پیسے ملتے ہیں، اس کا میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہنے لگے اللہ کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم مجھے بتاؤ گی نہیں کہ یہ کہاں سے لے کر آئی۔ اب ان کے لیے مجبوری تھی، بتانا پڑنا تھا۔ انہوں نے اپنے سر سے چادر ہٹا کر دکھایا تو سر پر بال نہ تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام دکھی ہو گئے، انہوں نے کہا اے اللہ میں تیری آزمائش پر خوش ہوں، یہ نہیں برداشت کر سکتا، اے اللہ تو مجھے صحت عطا فرما دے۔ پھر ان کی بیوی گئی ہوئی تھی، اگلے دن جب تو واپس آنے میں تھوڑا لیٹ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارا تو وہاں پر ٹھنڈے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ایوب اس پانی میں نہاؤ اور اس پانی کو پیو، تمہاری ساری بیماری ختم ہو جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس پانی سے نہائے، پھر اس پانی کو پیا تو حضرت ایوب علیہ السلام مکمل طور پر صحتیاب ہو گئے، ان کے اندر سے بھی بیماری ختم ہو گئی اور ان کی اسکن کے اوپر سے بھی بیماری ختم ہو گئی اور وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور جوان ہو گئے۔ پھر وہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، جب بیوی واپس آئی تو ادھر ادھر اپنے زخمی اور بیمار میاں کو تلاش کرنے لگی۔ جب کہیں نظر نہیں آئے تو ان کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے بندے، کیا تم نے ایک بیمار آدمی کو دیکھا؟ وہ اللہ کے نبی ہیں،
انہوں نے تلاش کر رہی ہوں کہیں کوئی بھیڑیا تو نہیں لے گیا ان کو۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور کہنے لگے اے اللہ کی بندی نظر اٹھا کر دیکھو، میں وہی ہوں، میں ایوب علیہ السلام ہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرما دی۔ تو ان کی بیوی بڑا خوش ہوئی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک کھیت گندم کا تھا جو جل کر راکھ ہو گیا تھا، اور ایک کھیت جو کا تھا وہ بھی جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گندم کے کھیت پر سونے کی ٹیڈیوں کی بارش کی اور جو کے کھیت پر چاندی کی ٹیڈیوں کی بارش کی، اور حضرت ایوب علیہ السلام دونوں ہاتھوں سے اٹھا رہے تھے اور کپڑے میں بھر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایوب کیا تو اتنا لالچ کرے گا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری رحمت برس رہی ہے تو میں کیوں نہ اکٹھی کروں۔ ویورز یہ تھی آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔